چلے گا، علم کم ہو چلے گا، مگر اس کم علم پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ بے شک علم خوب ہے، عمل نہیں ہے تو آج سن لو، میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے الامن والعلا میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس پر تبصرہ فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ رسول کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بے عمل عالم عالم نہیں، بے عمل عالم عالم نہیں۔ اللہ کے رسول کے نزدیک عالم وہ ہے جو باعمل ہے، لہذا عمل پر زور دو۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ سے، پڑھ لیں تو میں عمل کر کے دکھاتا ہوں، میری طرف دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے اگر حدیث شریف ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی قوی ہے وہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کے سگے بھانجے نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرماتے تھے، کیسے غسل فرماتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ کے رسول وضو کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وضو فرمایا کرتے تھے، اور جب وضو فرما چکتے تھے اللہ کے رسول تو اپنے دونوں چلوں میں پانی لیا کرتے تھے اور اپنے سر پر ڈالتے تھے، ایک بار دوسری بار لیتے تھے اور پھر سر پر ڈالتے تھے، تیسری بار لیتے تھے اور پھر سر پر ڈالتے تھے، 3 بار اپنے سر اقدس پر اپنے چلو میں پانی لے کر اللہ کے رسول وضو کرنے کے بعد اپنے سر پر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے جسم کا کوئی اعضاء ناپاک نہیں، فضلات بھی پاک ہیں، سمجھے نا؟ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے کسی اعضاء کے لیے کہے کہ ناپاک حصے کو پہلے اللہ کے رسول دھویا کرتے تھے تو ناپاک کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اگر رسول کائنات دھو رہے ہیں تو ہمیں درس دینے کے لیے، سمجھے نا؟ ارے خدا کی قسم، 18,000 عالم کو اگر طہارت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے پائے اقدس سے صدقے میں ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت کفر اور بدر کی ناپاکی سے کعبے کو پاک کر دے، وہ خود ناپاک کیسے؟ میرے دوستوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول چلو میں لے کر 3 بار پانی کو ڈالتے تھے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں غسل کرتا ہوں تو پہلے 3 بار پانی ڈال دیا وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر لیا اور جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں چلو میں پانی ڈالنا سر پر بھول گیا، اور بعد میں مجھے خیال آیا جب باقی جسم کا غسل کرنے لگا تو میں رک کر پھر پانی ڈالتا ہوں اور دوبارہ غسل کیا کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنا لو،
اور مسلمانوں جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رسول ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کوئی بھی برا عمل کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، ظلم کرنے سے پہلے، ریاکاری سے پہلے، بٹواری سے پہلے، فریب سے پہلے، عیاری سے پہلے، مکاری سے پہلے، دھوکے سے پہلے، بے ایمانی سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا رسول تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، حق بہت ہی قیمتی بات۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ اور توبہ کا حکم قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں، کافروں سے نہیں فرما رہا ہے اللہ، اے ایمان والوں، دل کی گہرائی سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، دل کی گہرائی سے توبہ۔ جب دل کی گہرائی سے توبہ کر لو گے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرو گے پھر اس گناہ کی طرف تمہارا دل کبھی راغب نہیں ہوگا، اور خیال رہے کہ تمہارا رسول تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔